बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से कुछ ऐसी बातें पेश कर रहा हूँ जो दावत व तबलीग का हिस्सा तो बन गई है, लेकिन उन बातों की कोई हकीकत नहीं है, ना ही उन बातों को उलमा ने ऐड किया है, ना ही उलमा ने उनको इस काम का हिस्सा बताया है। बल्कि जब आप इल्म और ज़िक्र के ताल्लुक़ से उलमा को सुनेंगे तो वो साफ़ लफ्ज़ों में ये कहेंगे आपको कि हमारे पास इतना इल्म होना ज़रूरी है जिससे कि हमें हक़ और बातिल का पता चल जाए, हराम और हलाल की तमीज़ हो जाए, हम जो है हक़ और बातिल में फ़ैसला करने वाले बन जाए। इतना इल्म होना ज़रूरी है। ये हमें इल्म और ज़िक्र में बताई जाती है बातें, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, बस खुरूज पे पहुँच जाते हैं। सीधे ईमान के फ़ज़ाइल बताए और सीधा खुरूज पे पहुँच जाते हैं। बीच की सारी बातें, नमाज, इल्म और ज़िक्र, इकराम मुस्लिम, ये सारी स्किप कर देते हैं। खैर, मैं बातों की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक कारगुजारी सुनाता हूँ मेवात की। हमने इस बारे में फिर उलमा से भी रुजू फरमाया कि ये बात सच है या नहीं, तो वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं जो अब बात है आप हज़रात को बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में आप अपने करीबी उलमा से रुजू कर लीजिए कि ये जो बंदा बैठ के यहाँ यूट्यूब पे बात बता रहा है, ये सच है या झूठी है, ये बहतान है या इल्ज़ाम है, क्या है ये। अपने करीबी उलमा से इस पर रुजू कर लेना। मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको, अगर वो मेरी बातें आपको गलत लगे तो आप अपने करीबी उलमा से पूछ ले कि ये जो बंदा बता रहा है ये गलत है या सही है। तो सुने, पहले वो कारगुजारी सुने। हम मेवात में जमात में चल रहे थे पिछले साल 4 माह की, और ये बात है फ़िरोज़पुर झीरका के पास एक कस्बा है महू, उस गांव की बात है। ये कस्बा है, बड़ा गांव है, तकरीबन उसमें 18-20 मस्जिदें हैं। उस गांव की बात है ये। उसमें हमने अमूमन सभी मस्जिद में ये बात सुनी कि यहाँ पर किसी गांव में एक शख्स के पास एक भैंस थी, बीवी बच्चे थे, सभी थे, लेकिन भैंस जो थी उसके गुजारे के लिए थी, यानी कि उसका माश उस भैंस के ज़रिए ही था, यानी कि उसका जो रिज़्क़ का अल्लाह ने इंतज़ाम किया था उस भैंस के ऊपर ही डिपेंड था कि उसका दूध बेच के वो अपने परिवार की गुज़र बसर कर रहा था। तो तबलीगी जमात वाले साथियों ने उसकी तश्कील की। उसने कहा भी कि भाई मेरे पास है नहीं कुछ भी, वसाइल कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं जा नहीं सकता। लेकिन तश्कील इस शिद्दत से की गई कि वो तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद बैग उठा के वो अल्लाह के रास्ते में चला गया। जाने के बाद क्या होता है कि वो तो अल्लाह के रास्ते में चला गया। एक दिन चोर आए घर के अंदर, और घर के अंदर चोर आने के बाद उस भैंस को खोल के ले गए, यानी कि चोर भैंस को चुरा के ले गए। इत्तेफाक से ले जाते हुए वो पुलिस के हाथ लग गए, पुलिस के हत्थे चढ़ गए, और पुलिस ने उसको डंडे मार मार के पूछा ये भैंस किसकी है, तो बता दिया कि हम फला जगह से इसको चुरा के लेके आए, खोल के लेके आए हैं। तो पुलिस वालों ने 40 दिन तक उस चोर को, उस भैंस को, दोनों को थाने में बंद रखा, और चोर दोनों वक्त दूध निकाल के साहिब भैंस के, यानी कि जिसकी वो भैंस है, उसके यहाँ दूध पहुँचाता था। और चोर हर रोज़ ताज़ा चारा खेतों से, जंगल से लाके भैंस को खिलाता था। तो ये जब कारगुजारी हमने सुनी तो ये जो हलक है ना, ये हमारे हलक से नीचे नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी? इसलिए कि जब चोर में सामान के पकड़ा गया तो अदालत में पेश किया जाता है, और अदालत उसको बतौर सज़ा जेल में भेजती है, और जो सामान चोरी हुआ है वो साहिब सामान को लौटा दिया जाता है। तो यहाँ तो इसका कोई तज़किरा ही नहीं है। अब ये बात अक़ल के भी ख़िलाफ़ है और नक़ल के भी ख़िलाफ़ है। तो जब हमने उलमा से वहाँ के रुजू किया, इसके बारे में पूछा, तो उलमा फरमाते हैं कि भाई सुना तो हमने भी है, लेकिन हकीकत हम भी नहीं जानते। फिर हमने जो साहब इस बात को बता रहे थे उनसे पूछा। वो जो है कभी इधर का नाम लेने लगे, कभी उधर का कहने लगे, कभी इधर का कभी उधर का। तो बहरहाल हमने वहाँ तक तहकीक की, जिस गांव का नाम लिया जाता था वहाँ पर भी इस बात का कोई अता पता नहीं। तो पता ये चला कि बनी बनाई ये ऐसी बातें जो कि फ़िजूल है, इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये दावत व तबलीग की तरफ मंसूब की जा रही है। जबकि हमारे सामने कुरान है, अहादीस है,
سنت ہے، فقہ ہے، اجتہاد ہے، ساری چیزوں سے بھری ہوئی کتابیں رکھی ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے یہ ایسی موضوع اور جھوٹی باتیں پیش کر دیتے ہیں اور لوگ بھی اس پہ بے شک کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جھوٹی بات پہ بے شک کہنا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتنا بڑا جرم ہوگا، یہ شاید آپ نے کبھی خیال نہیں کیا۔ خیر، اب میں آپ حضرات کو 3 باتیں بتاتا ہوں، 3 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کہ مشہور ہے اور دعوت تبلیغ کا حصہ ہے۔ پہلی روایت، جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے جاتا ہے اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 500 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل بے اصل ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ دوسری روایت، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سارے مدینہ شہر کی دعوت کی، سارے مدینہ والے آپ کی دعوت میں شریک ہو گئے۔ ایک شخص مسجد نبوی میں تنہا بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ یہ شخص جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے یہاں دعوت میں شریک نہیں ہوا۔ پوچھا، بھائی سارا مدینہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے یہاں دعوت میں شریک ہے، تم کیوں نہیں گئے؟ تم کس گہری سوچ میں بیٹھے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے جو تم اتنی گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا فکر ہے تمہیں؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے یہ فکر ہے کہ تمام عالم میں بسنے والے انسانوں کی زندگی میں آپ کا لایا ہوا دین کیسے داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف اگر قیامت تک بھی سارے مدینے کی دعوت کرتا رہے تو بھی تمہارے اس سوچنے کو، اس فکر کے اجر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ روایت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس روایت کی۔ تیسری روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، تمام مسلمانوں کی، تمام ایمان والوں کی ماں سے پوچھا، اے عائشہ، سب سے بہترین گھر کس کا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ، سب سے بہترین گھر تو ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں کر ایسا ہے کہہ رہی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ، آپ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہے، آپ جو ہے یہاں موجود ہے، اس گھر میں رہتے ہیں، اس گھر میں نزول وحی ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا لگا رہتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کے یہیں حاضر ہوتے ہیں، اس سے بہتر گھر کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ گھر سب سے بہتر نہیں ہے، بلکہ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں سے لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تیرے گھر میں امام الانبیاء ہے، تیرے گھر میں خاتم النبیین ہے، تیرے گھر میں آخری السماء پیغمبر ہے، خاتم الرسول ہے، جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا ہے، نزول وحی ہے، نزول قرآن ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے اس کے گھر میں خود اللہ موجود ہے، تو اللہ بڑا ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے ہیچ ہے، اس لیے وہ گھر افضل ہے جس میں سے اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ 3 باتیں، 3 روایتیں ایسی پیش کی جاتی ہے، ان کو بڑھا چڑھا کے بھی بتایا جاتا ہے، اور ان کے بغیر کوئی بیان بھی مکمل نہیں ہوتا، تشکیلی بیان، جب تک کہ یہ باتیں پیش نہ کر دی جائے، جبکہ ان تینوں باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک کارگزاری اور یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک عورت حاملہ تھی، اس کا شوہر اللہ کے راستے میں چلا گیا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک بوڑھی عورت سر پہ گٹھڑی رکھ کے آئی اور اس عورت کے پاس 40 دن تک رہی، اور بچہ بھی پیدا ہو گیا، اس کا چھلا وغیرہ سب کچھ نکال دیا گیا اور وہ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ اور پوچھا گیا تھا، بھئی تو کون ہے؟ کہ میں اس کی جو ہے نا پھوپھو ہوں دور کی، اس طریقے سے، یا ماسی ہوں یا خالہ ہوں یا موسی ہوں، جو بھی بتایا،
تو جب وہ حضرت تشریف لائے چلے میں سے، وہ بیوی نے کہا کہ آپ کی خالہ نے، آپ کی پھپھو نے میری بڑی خدمت کی ہے. تو وہ کہنے لگا میری تو کوئی پھپھو ہی نہیں، میری تو کوئی خالہ ہی نہیں ہے. اور وہ بوڑھی عورت جو ہے چلے میں آنے سے 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے وہ نکل جاتی ہے. تو کیا یار یہ کامن سینس کی بات تو دیکھو، عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف، حلق سے نیچے نہیں اترتی. دین پیش کر رہے ہو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پیش کر رہے ہو تو دین ہی پیش کرو. یہ موضوع اور من گھڑت واقعات اور روایتیں بیان نہ کرو. میں پھر کہتا ہوں اگر میری باتیں آپ کو بری لگتی ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائیوں، لیکن جذبات سے باہر نکل کے سوچنا ضرور، اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی علماء سے رجوع کر لینا دکھا کے کہ کیا یہ جو مولوی بیٹھا ہوا یوٹیوب پہ باتیں کر رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کہیں یہ دعوت و تبلیغ کی طرف الزام تو نہیں لگا رہا، کہیں یہ دعوت و تبلیغ کے خلاف تو نہیں بول رہا. اس طریقے سے ساری تحقیق کر لینا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہے کہ یہ مولوی غلط کہہ رہا ہے اور یہ روایتیں ٹھیک ہے تو پھر عمل کر لینا، اور اگر یہ کہے کہ مولوی ٹھیک کہہ رہا ہے یہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا تو پھر چھوڑ دینا. حوالے میں دے دیتا ہوں، غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، جلد نمبر دیکھے آپ کو مل جائے گی 3 4 5 یعنی کہ 10 جلدیں ہیں. وہ 10 کی 10 جلدوں میں کسی ایک میں یہ روایتیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے یہ بھی مل جائے گی. اور یہ جو 2 کارگزاری، ایک شروع میں اور ایک آخر میں پیش کی ہے، یہ دونوں کارگزاری آپ میوات میں جا کے پوچھ لیں، بہت مشہور ہے وہاں پر آپ کو ہر چھوٹا بڑا، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ چلے لگانے والا ہو، 4 ماہ لگانے والا ہو، بیرون سفر ہوئے ہو، سب کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے. سن لیجئے وہاں جا کے. علماء تو نہیں بیان کرتے، علماء تو روکتے ہیں، لیکن عوام تو عوام ہے نا، علماء کی سنتی کب ہے. خیر، اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.